بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملا حسن کا صفحہ نمبر 36 اور 37 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے، اور شرح کی عبارت ہے: اقول ھذا النزاع فی غیر موضعہ۔ گزر چکا کہ علم کی بداہت و نظریت کے سلسلے میں مناطقہ کا اختلاف ہے۔ امام رازی کا قول یہ ہے کہ علم بدیہی ہے، اور جمہور مناطقہ کا موقف یہ ہے کہ علم نظری ممکن الکسب ہے، جبکہ امام غزالی کا کہنا یہ ہے کہ علم نظری متاثر الکسب ہے۔ شارح ملا حسن علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ علم کی بداہت و نظریت کے بارے میں مناطقہ کا یہ اختلاف بے محل ہے، اس لیے کہ علم سے 3 چیزیں ہی مراد ہو سکتی ہیں۔ جس علم کی بداہت و نظریت کے بارے میں مناطقہ کا اختلاف ہے، اس علم سے 3 چیزیں ہی مراد ہو سکتی ہیں۔ یا تو علم سے اس کا معنی مصدری مراد لیں، جس کی تعبیر فارسی زبان میں دانستن اور اردو زبان میں جاننا سے کی جاتی ہے، یا علم سے مراد اس کا وہ مفہوم لیں جو مفہوم مصنف علیہ الرحمہ نے ما سبق میں بیان کیا ہے، یعنی الحاضر عند المدرک۔ یا علم سے ان دونوں مفہوموں یعنی دانستن اور الحاضر عند المدرک، ان دونوں مفہوموں کا مصداق مراد لیں۔ اگر پہلی صورت مراد لیں، یعنی علم سے اس کا معنی مصدری جس کی تعبیر دانستن سے کی جاتی ہے، تو یہ بدیہی اولی ہے، اور اس کی بداہت اتنی واضح ہے کہ کم عمر بچے اور کم عقل لوگ بھی اس کی بداہت کا علم رکھتے ہیں۔ لہذا ارباب علم کا اس کی بداہت و نظریت کے سلسلے میں نزاع کرنا بے معنی ہے۔ اور اگر دوسری صورت مراد لیں، یعنی علم سے وہ مفہوم مراد لیں جسے مصنف نے ما سبق میں بیان کیا ہے، یعنی الحاضر عند المدرک، تو وہ بھی بدیہی اولی ہے، اور اس کی بداہت بھی اتنی واضح ہے کہ بچے اور کم عقل بھی اس کی بداہت کے بارے میں جانتے ہیں۔ اور اگر تیسری صورت مراد لیں، یعنی علم سے ان دونوں کا مصداق مراد لیں، تو اس کا حال یہ ہے کہ مصداق کا اب تک تعین ہی نہیں ہوا ہے کہ علم کا مصداق ہے کیا چیز۔ تو جو چیز اب تک متعین ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں بداہت و نظریت کا فیصلہ کرنا اور بداہت و نظریت کے سلسلے میں اختلاف اور نزاع کرنا، یہ بعید از عقل ہے، جو ارباب علم اور محصلین کی شان کے خلاف ہے۔ تو معلوم ہوا کہ علم کی بداہت و نظریت کے بارے میں مناطقہ کا یہ اختلاف بے محل ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم کے مصداق کی تعیین اب تک کیوں کر نہیں ہو سکی ہے؟ علم کے مصداق کا تعین اب تک کیوں نہیں ہوا ہے؟ تو اس بارے میں شارح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ علم کے مصداق کے تعین نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ علم کی 2 صورتیں ہیں، یا تو وہ علم واجب ہوگا یا وہ علم ممکن ہوگا۔ علم اگر واجب تعالی کا علم ہو تو اس کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ واجب تعالی کو خود اس کی ذات کا علم، اور یہ ما سبق میں جو حصہ داخل نصاب نہیں ہے وہاں یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ واجب تعالی کو خود اس کی ذات کا جو علم ہے، وہ علم
عین ذات ہے اور ذات واجب تعالی یہ نظری ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ واجب تعالی کو دیگر ممکنات کا علم، اور یہ بھی نظری ہے۔ تو علم واجب تعالی کی یہ دونوں صورتیں نظری ہیں اور ان کی نظریت کے سبھی قائل ہیں، لہذا اس میں نزاع بے معنی اور بے محل ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ علم ممکن ہو، تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ممکن کا اپنی ذات کا علم، مثلا زید کا اپنے نفس کا علم جو کہ علم حضوری حادث ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ممکن کا دیگر اشیاء کا علم جو علم حصولی حادث کہلاتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں پہلی صورت والا علم نظری ہے اور یہ متحقق ہے، اس کے بھی سبھی حضرات قائل ہیں، لہذا اس میں بھی نزاع کرنا بے محل اور بے معنی ہوگا۔ دوسری صورت یعنی ممکن کا دیگر اشیاء کا علم جو کہ علم حصولی حادث کہلاتا ہے، یہ کبھی نظری ہوتا ہے اور کبھی بدیہی ہوتا ہے، لہذا اس کے بارے میں مطلقاً بداہت کا قول کرنا جیسا کہ امام راضی کہتے ہیں، یا مطلقاً نظریت کا قول کرنا جیسا کہ دیگر مناطقہ کہتے ہیں، درست نہیں ہے۔ لہذا جب علم کا مصداق ابھی تک متعین ہی نہیں ہوا ہے تو پھر اس کے بارے میں بداہت و نظریت کا فیصلہ کرنا یہ بے محل ہے، بعید از عقل ہے۔ مزید یہ کہ جمہور مناطقہ نے جو یہ کہا کہ علم نظری ممکن الکسب ہے اور اس پر یہ دلیل دی کہ علم مقولہ کیف سے ہے، تو علم کے مقولہ کیف سے ہونے میں بھی سب کا اتفاق نہیں ہے، بلکہ علم کس مقولے سے ہے اس میں بھی مناطقہ کا اختلاف ہے۔ علم کا مقولہ کیف سے ہونا یہ متفق علیہ نہیں ہے، کیونکہ بعض مناطقہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ممکن کا وہ علم جو اس کی ذات و صفات سے متعلق نہ ہو بلکہ دیگر اشیاء سے متعلق ہو، وہ علم مقولہ انفعال سے ہے، جس کی تعبیر قبول النفس لتلک الصورہ سے کی جاتی ہے، یعنی نفس کا اس صورت حاصلہ کو قبول کرنا یہی علم ہے، اور یہ قبول کرنا یہ مقولہ انفعال ہے۔ اور بعض مناطقہ کا یہ قول ہے کہ علم ممکن یہ مقولہ اضافت سے ہے، یعنی عالم و معلوم کے درمیان تعلق کا نام علم ہے۔ تو علم کس مقولے سے ہے یہ خود مناطقہ کے نزدیک مختلف ہی ہے، تو علم کا مصداق مناطقہ کے درمیان ابھی تک متعین ہی نہیں ہوا ہے۔ تو جب تک مورد نزاع متعین نہ ہو جائے، کیا عقلاء کی یہ شان ہے کہ اس کے بارے میں وہ نزاع کریں؟ مورد نزاع متعین ہی نہ ہو تو اس کے بارے میں نزاع کرنا عقلاء کی شان سے بعید ہے، اور اس کے بارے میں بداہت و نظریت کا فیصلہ کرنا یہ بے معنی ہے اور ارباب علم کی شان کے خلاف ہے۔ یہاں پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سارے
مذکورہ مصادیق مثلا علم واجب، علم ممکن حصولی یا علم حضوری کسی ایک امر میں مشترک ہوں اور وہی امر مشترک مناطقہ کے درمیان باعث نزاع ہو۔ مثلا یہ سارے مصادیق علم کے معنی مصدری میں یا الحاضر عند المدرک میں مشترک ہوں اور وہی امر مشترک مناطقہ کے درمیان محل نزاع ہو۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے، اس لیے شارح علیہ الرحمہ نے اس کا بھی جواب دیا ہے۔ شارح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ علم کے سارے مصادیق خواہ علم کے معنی مصدری میں مشترک ہوں، خواہ الحاضر عند المدرک میں مشترک ہوں، تب بھی تو یہ دونوں مفہوم یعنی معنی مصدری اور الحاضر عند المدرک یہ دونوں تو بدیہی ہیں، ان کا بدیہی اولی ہونا ثابت کیا جا چکا ہے۔ تو اگر ہم سارے مصادیق کو ان دونوں میں سے کسی ایک میں مشترک مانیں اور اسی کو محل نزاع قرار دیں تب بھی تو وہ بدیہی اولی ہے، تو پھر اس بدیہی اولی میں نزاع کرنے کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ لہذا یہ نزاع اول امر ہی سے باطل ہے۔ ہاں، مناطقہ کے درمیان اس نزاع کو نزاع لفظی قرار دیا جا سکتا ہے۔ بظاہر مناطقہ کے درمیان اس نزاع اور اختلاف کو بظاہر نزاع لفظی قرار دیا جا سکتا ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ علم بدیہی ہے وہ علم سے معنی مصدری یا الحاضر عند المدرک کا معنی مراد لیتے ہیں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علم نظری ہے وہ علم سے مصداق علم مراد لیتے ہیں۔ تو اس صورت میں یہ نزاع لفظی ہو جائے گا۔ لیکن شارح کہتے ہیں لیکن اگر ہم غور کریں تو یہ نزاع لفظی بھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ مناطقہ جن کے درمیان علم کی بداہت و نظریت کے سلسلے میں اختلاف ہے یہ سب ارباب علم ہیں، عقلاء ہیں، دانشور ہیں، اور عقلاء کی شان کے یہ خلاف ہے کہ وہ کسی امر لفظی میں نزاع کریں، اس لیے اسے نزاع لفظی قرار دینا بھی درست نہیں ہے۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ اب آپ عبارت دیکھیں اور ترجمہ دیکھیں۔ شارح کہتے ہیں اقول هذا النزاع فی غیر موضعہ، ہم کہتے ہیں کہ مناطقہ کے درمیان یہ نزاع بے محل ہے۔ فإن العلم اما ان يراد به المعنى المصدری الذي يعبر عنها بالفارسیۃ بدانستن، کیونکہ علم سے یا تو اس کا معنی مصدری مراد ہوگا جس کی تعبیر فارسی میں دانستن سے کی جاتی ہے، اور نفس و مفہوم ما ذکرہ المصنف من الحاضر عند المدرک، یا علم سے اس کا وہ نفس مفہوم مراد ہوگا جسے مصنف نے ما سبق میں ذکر کیا ہے یعنی الحاضر عند المدرک۔ بأي معنى أخذته بديهي أولي يعلمه البله والصبيان لا يناسب أن يكون محلا لاختلافهم بالبداهة والنظرية۔ يعلمه البله، بله یہ ابلہ کی جمع ہے، بیوقوف کم عقل کے معنی میں۔ دو صورتیں بیان کی، یا تو علم سے اس کا معنی مصدری مراد ہے یا وہ نفس مفہوم مراد ہے جسے مصنف نے الحاضر عند المدرک کے لفظوں میں بیان کیا ہے۔ شارح کہتے ہیں بأي معنى أخذته، ان دونوں معنوں میں سے کوئی بھی معنی آپ اختیار کر لیں، ہر ایک بدیہی اولی ہے جس کی بداہت کا علم کم عقل اور بچے بھی رکھتے ہیں، تو یہ نامناسب ہے کہ ایسی بدیہی اولی چیز مناطقہ کے اختلاف کا محل ہو بداہت و نظریت کے سلسلے میں۔
تو یہ نامناسب ہے کہ بداہت و نظریت کے تعلق سے یہ چیز مناطقہ کے اختلاف کا محل ہو. وَإِمَّا أَن يَكُونَ مُرَادُهُمْ مِصْدَاقَ هَذَيْنِ الْمَفْهُومَيْنِ، اور یا تو علم سے مناطقہ کی مراد ان دونوں مفہوموں کا مصداق ہے. فَهُوَ غَيْرُ مُتَعَيَّنٍ بَعْدُ، تو مصداق علم تو اب تک متعین ہی نہیں ہوا ہے، لہذا جو چیز متعین نہ ہو اس میں نزاع کرنا یہ بھی بے معنی ہے. اب یہ کہ علم کا مصداق اب تک متعین کیوں نہیں ہوا ہے اس کے بارے میں شارح کہتے ہیں ففی الواجب، شارح کہتے ہیں کہ علم کا کوئی ایک مصداق ہے ہی نہیں، علم کے مختلف مصادیق ہیں. ففی الواجب نفس و حقیقت ہی، چنانچہ علم واجب میں علم کا مصداق واجب تعالی کی ذات ہے اور وہ نظری ہے. کیف یذهب احد الی انہ بدیہی، کیسے کوئی اس طرف جا سکتا ہے، کیسے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ بدیہی ہے. وفی الممکن فی الحضوری نفس ذاتی، اور اگر علم سے علم ممکن مراد ہے تو علم ممکن کی دو صورتیں ہیں، علم حضوری اور علم حصولی. اور علم حضوری بھی کیا ہے، یہ نظری ہے، اس کی بداہت کا بھی کوئی قول نہیں کر سکتا. وفی الممکن فی الحضوری نفس ذاتی، اور علم ممکن میں علم حضوری کی صورت میں معلوم کی نفس ذات ہی مصداق ہوا کرتی ہے اور وہ بھی نظری ہے. کیف یحکم ببداہتہ، اور تو اس کی بداہت پر، تو اس کی بداہت کا فیصلہ کیوں کر کیا جا سکتا ہے، وہ تو نظری ہے. وفی الحصولی الصورۃ الحاصلہ، اور علم حصولی کی صورت یعنی علم ممکن اگر علم حصولی ہو اور علم حصولی کی صورت میں صورت حاصلہ یہ مصداق ہے، اور یہ کبھی بدیہی ہوتی ہے صورت حاصلہ اور کبھی نظری ہوتی ہے. قد تکون بدیہیا وقد تکون نظریا کیف یحکم علیہا بالبداہۃ مطلقا او بالنظریۃ مطلقا، او بالنظریۃ کذالک، یعنی کذالک یہ مطلقا کی جگہ پر یعنی او بالنظریۃ مطلقا. اور علم حصولی میں صورت حاصلہ مصداق ہے جو کبھی بدیہی ہوتی ہے اور کبھی نظری ہوتی ہے. تو اس کے سلسلے میں مطلقاً بداہت کا فیصلہ کیسے کیا جا سکتا ہے یا مطلقاً نظریت کا فیصلہ کیسے کیا جا سکتا ہے. ثم فی الممکن، اچھا پھر یہ کہ جو علم ممکن ہے یہ اس کا مقولہ کیف سے ہونا متفق علیہ نہیں ہے، وہ کس مقولے سے ہے اس میں بھی اختلاف ہے. ثم فی الممکن قد قیل فی العلم بغیر ذاتہ وصفاتہ انہ من مقولۃ الانفعال عنی قبول النفس للصورۃ اذ هو منشأ الانکشاف عند البعض. پھر علم ممکن میں علم بغیر ذاتہ و صفاتہ کے سلسلے میں یہ کہا گیا ہے، یعنی علم ممکن میں اگر علم کیا ہو ذات و صفات کے علاوہ یعنی دیگر اشیاء کا علم ہو. پھر علم ممکن میں علم بغیر ذاتہ و صفاتہ کے سلسلے میں ایک قول یہ ہے، یعنی بعض مناطقہ کا قول یہ ہے کہ وہ مقولہ انفعال سے ہے، یعنی نفس کا صورت حاصلہ کو قبول کرنا، کیونکہ علم و انکشاف کا منشا بعض مناطقہ کے نزدیک یہی ہے. وقیلا انہ من مقولۃ الاضافۃ، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ مقولہ اضافت سے ہے، اعنی نسبت تعلق بین العالم والمعلوم، یعنی عالم اور معلوم کے درمیان تعلق کا نام یہ علم ہے. تو مصداق علم تو بہت سارے ہیں. فما دام لم یتعین مورد النزاع لا یلیق النزاع بشان العقلاء، تو جب تک مورد نزاع کا تعین نہ ہو جائے اس کے سلسلے میں نزاع کرنا عقلاء کی شان کے لائق نہیں ہے، عقلاء کی شان کے خلاف ہے. اب وہی جو سوال ہو سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سارے مصادیق کسی امر واحد میں مشترک ہوں اور وہی امر واحد محل نزاع ہو، تو اس کے بارے میں اشارے کرتے ہیں ولا یتصور الاشتراک بین المصادیق المذکورۃ الا فی المفہومین المذکورین. تو شارح کہتے ہیں کہ ان سارے مصادیق کا اشتراک
انہی دو مفہوموں میں ہو سکتا ہے جو بیان کیے جا چکے ہیں، یعنی معنی مصدری اور الحاضر عند المدرک، اور یہ دونوں کیا ہیں؟ بدیہی اولی ہیں۔ تو اگر ہم ان سارے مصادیق کو ان میں سے کسی ایک میں مشترک مانیں اور اسی کو محل نزاع قرار دیں تب بھی تو وہ بدیہی اولی ہے، اور بدیہی اولی کی بداہت نظریت کے سلسلے میں اختلاف کرنا یہ بھی بے معنی اور بے محل ہے۔ ولا يتصور الاشتراک بین المصادیق المذکورۃ الا فی المفہومین المذکورین، اور مذکورہ مصادیق کا اور مذکورہ مصادیق کے درمیان اشتراک کا تصور صرف انہی دو مفہوموں میں ہو سکتا ہے جو ما سبق میں ذکر کیے گئے ہیں، یعنی معنی مصدری اور الحاضر عند المدرک، وہما من البدیہیات الاولیۃ کما عرفت، اور یہ دونوں مفہوم بدیہی اولی ہیں جیسا کہ آپ جان چکے ہیں۔ فہذا النزاع باطل من اول الامر، تو یہ نزاع اول امر ہی سے باطل ہے۔ ویمکن ان یجعل النزاع لفظیا، اور اس نزاع کو لفظی قرار دیا جا سکتا ہے۔ فمن قال ببداہتہ ذهب الى المصدری ومفہوم الحاضر عند المدرک، ومن قال بنظریتہ ذهب الى المصداق، اور اس نزاع کو لفظی قرار دیا جا سکتا ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو حضرات علم کی بداہت کے قائل ہیں وہ معنی مصدری اور الحاضر عند المدرک کے معنی و مفہوم کی طرف گئے ہیں، اور جو حضرات علم کی نظریت کے قائل ہیں وہ مصداق کی طرف گئے ہیں۔ لیکن اگر غور کریں تو اسے لفظی بھی نہیں قرار دیا جا سکتا، اسی کے بارے میں کہتے ہیں ولا یخفى انہ بعید من شان المحصلین، لیکن یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اس نزاع کو لفظی قرار دینا یہ ارباب علم اور محصلین کی شان سے بعید ہے۔ ھذا کلام علی المنازعین، شارح کہتے ہیں یہ تو نزاع اور اختلاف کرنے والے مناطقہ پر کلام تھا، ابھی تک جو کلام ہوا۔ اب آگے شارح علیہ الرحمہ مصنف کی عبارت پر کلام کریں گے جس کا بیان انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہوگا۔ آج کا سبق